ناظرین، القدس فورس بنانے کی کوشش کرنے پر اسرائیل کو پاکستان پر شدید غصہ ہے، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ صہیونی ریاست پاکستان کو سبق سکھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیلی حملے کے خدشے کے پیش نظر پاکستان نے روس سے مدد مانگ لی ہے۔ پاکستانی حکام کو اندازہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف امریکہ کبھی بھی پاکستان کی مدد نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے روس سے آس لگا لی ہے۔ ویسے بھی پچھلے کافی عرصے سے دفاعی میدان میں اپنی ضروریات کے لیے پاکستان روس اور چین کی جانب دیکھ رہا ہے، اور اب روس نے پاکستان کو ممکنہ خطرے کے پیش نظر آئرن ڈوم کی طرز کا دفاعی نظام دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ روس نے ایران کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کیا تھا، جس کی مدد سے ایران نے اسرائیل کی جانب سے کیا جانے والا حملہ ناکام بنایا۔ اب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات میں ایئر ڈیفنس سسٹم سمیت مزید ہتھیاروں کی فروخت پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان روس سے ایئر ڈیفنس سسٹم کے علاوہ کون سے ہتھیار، میزائل اور اسلحہ خریدے گا، اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ مشرقی وسطی کی صورتحال کا ذکر کرتے چلیں، جہاں لبنانی تنظیم حزب اللہ صہیونی ریاست کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ حزب اللہ کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقے الزاہیہ کو ملیمیٹ کرنے اور وہاں موجود بلڈنگز کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز کو لگا تھا کہ اب حزب اللہ کا خطرہ ٹل جائے گا، کیونکہ IDF اور صہیونی تھنک ٹینکس کا انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر ماننا تھا کہ الزاہیہ کے علاقے میں ہی حزب اللہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر اور سارا سسٹم قائم کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک حزب اللہ کے نیٹ ورک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ تازہ ترین حملے میں حزب اللہ نے اسرائیلی بندرگاہ حیفا اور اس سے متصل شمالی علاقوں میں میزائل داغے، جبکہ اسرائیل کے علاقے نہاریہ کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ایک اور حملے میں لبنانی تنظیم نے جہازوں کے اسپیئر پارٹس بنانے کی فیکٹری کو بھی تباہ کر دیا۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم پہلے خطاب میں صہیونی ریاست کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے قائدین کو شہید کر کے مزاحمت کا خاتمہ کر دے گا تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اسرائیل پر مزید شدت سے حملہ کریں گے۔ حزب اللہ نے سب سویرے بلاسٹک میزائلوں سے اسرائیل کی بندرگاہ حیفا، نتانیہ اور الخزیرہ پر حملہ کیا۔ میزائلوں نے آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سیلنگ کو بائی پاس کر کے ہدف کو نشانہ بنایا۔ دھماکوں کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ لبنانی ٹی وی المعادین نے اپنی رپورٹ میں بتایا، حملے کے بعد نتانیہ اور الخزیرہ میں افراتفری مچ گئی۔ ناظرین، حزب اللہ کی جانب سے مقبوضہ علاقے نہاریہ میں قائم انڈسٹریل زون کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں حزب اللہ نے نچلی پرواز کرنے والے ڈرون کو استعمال کیا۔ یہ ڈرون نہ صرف اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو چکما دے کر ہدف تک پہنچا، بلکہ اس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں ہوائی جہاز کے اسپیئر پارٹس بنانے کا کارخانہ مکمل تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے اس حملے نے صہیونی فوج کی ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی ہے، کیونکہ اب اسرائیل کے جو بھی جہاز فنی خرابی کا شکار ہوں گے ان کی مرمت نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ لڑاکا طیاروں کے اسپیئر پارٹس بنانے کی فیکٹری مکمل تباہ ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کارخانے کو دوبارہ بنانے میں 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگے گا۔ اس حملے کو حزب اللہ کا اب تک کا سب سے بڑا تباہ کن اور کامیاب حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ لبنانی تنظیم نے ایک اور حملے میں سرحدی علاقے میں اسرائیلی فورسز کے اڈوں کو بجلی سپلائی کرنے والے پاور ہاؤس کو تباہ کر ڈالا، جس کے بعد نہ صرف بارڈر ایریاز میں قائم فوجی اڈوں بلکہ دارالحکومت تل ابیب کے مرکزی ہیڈ کوارٹرز کی بھی بجلی غائب ہو گئی۔ رات بھر اسرائیلی ملٹری ہیڈ کوارٹرز اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ اسرائیلی میڈیا نتنیاہو انتظامیہ پر کڑی تنقید کر رہا ہے کہ رات بھر تمام ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں اندھیرا رہا۔ اس دوران اگر دوبارہ 7 اکتوبر جیسا حملہ ہوتا تو مزید تباہی مچ جاتی۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ حیفا، الجلیل، نہاریہ پر کیے جانے والے حملوں میں 20 سے زائد صہیونی فوجی مارے گئے ہیں، لیکن اسرائیلی فوج یا میڈیا نے ایک بھی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ البتہ اسرائیلی چینل 13 نے ایک ویڈیو نشر کی جس سے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے لبنان سے فائر کیے گئے راکٹوں کو انٹرسیپٹ کرنے کے بعد فضا میں ہی تباہ کر دیا اور کوئی بھی میزائل ہدف تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس ویڈیو پر بھی شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیلی چینل نے پرانی فوٹیج نشر کر کے اپنے لوگوں کو رام کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حزب اللہ کے ان تابڑ توڑ حملوں پر نئے منتخب ہونے والے سربراہ نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری مزاحمت جاری رہے گی اور ہم جلد امت مسلمہ کو فتح کی خوشخبری سنائیں گے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا، اب تک صہیونی حکومت 39,000 مرتبہ لبنان کی فضائی اور سمندری حدود کی خلاف ورزی کر چکی ہے
لیکن گونگی بہری اندھی عالمی برادری کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا۔ اگر حماس یا ہماری جانب سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو انسانی حقوق کے چیمپئن ہمیں مورد الزام ٹھہرا کر لان تان شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ بزدل دشمن نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے دنیا کے تمام وسائل استعمال کر کے دیکھ لیے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں تاکہ وہ ہم پر غلبہ حاصل کر سکے۔ لیکن پچھلے 1 سال کے دوران اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر صہیونی ریاست پر واضح کر دیا ہے، ہم بلا شبہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم فتح تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، حزب اللہ کے سربراہ نے اپنے خطاب میں اسرائیل، امریکہ اور مغربی طاقتوں کے پروپیگنڈے کا بھی جواب دیا۔ ابھی تک سارا مغربی میڈیا یہ کہتا ہے حماس ہو یا حزب اللہ، یہ تنظیمیں دراصل ایران کی پراکسیز ہیں اور خطے میں ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ الزام بھی تواتر سے دھرا جاتا ہے کہ حزب اللہ ایران کی جنگ لڑ رہی ہے۔ نعیم قاسم نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا، ہم کسی کی طرف سے نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم لبنان کے دفاع، اپنی سرزمین کی آزادی اور غزہ کی حمایت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایران ہمارے پاس موجود پروگرام اور راستے کی وجہ سے ہماری حمایت کرتا ہے، ہم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اگلے مورچوں پر موجود مزاحمتی جوان ایمان اور حوصلے سے مالا مال ہیں، تمام سرفروش شہادت کا حصول چاہتے ہیں، کیونکہ شہادت ہی ہماری منزل اور میراث ہے۔ ناظرین، روس نے پاکستان کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ روس کے نائب وزیر دفاع ان دنوں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، جس دوران ان کی صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ روسی حکام کے تواتر کے ساتھ پاکستان کے دوروں کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات آگے بڑھنے کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان دفاعی تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں اور ملٹری ہارڈ ویئر میں پاکستان کا انحصار امریکہ اور مغربی ممالک پر کم ہو رہا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ پہلے ہی تعاون کر رہا ہے، اور اگر روس کے ساتھ پاکستان دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھاتا ہے تو اس سے فوج کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات پر ISPR کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ علاقائی سیکورٹی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں پاکستان کی جانب سے ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جو روس نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت اسرائیلی جارحیت کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ صہیونی ریاست کی نگاہ میں پاکستان کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ ویسے بھی اب جب سعودی عرب خود 2 ریاستی فارمولے کی جانب جا رہا ہے، ایسے میں پاکستانی واحد اسلامی ملک ہے جو ڈٹ کر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کی نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ اسرائیل سے کسی بھی قسم کے سفارتی تعلقات بھی منقطع کر رکھے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعاون بڑھنا خطے میں پاکستان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ویسے بھی آہستہ آہستہ پاکستان کا دفاعی معاملات کے لیے انحصار امریکہ پر کم ہو کر دوسرے ملکوں پر ہو رہا ہے۔ پاکستان نے چین سے J-10 طیاروں سمیت دیگر ملکوں سے دفاعی سامان خرید کر تعلقات میں توازن رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت پاکستان میں بننے والے JF-17 جہاز کے انجن روسی ساختہ ہوتے ہیں، جو چین روس سے خرید کر پاکستان کو فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیئر پارٹس کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہم براہ راست ماسکو سے خرید سکتے ہیں۔ جہاں تک ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات ہے تو روس نے کچھ عرصہ قبل بھارت کو دفاعی نظام S-400 فراہم کیا تھا۔ یہی نظام ترکیہ کو دیا گیا تھا۔ ایسے میں بھارت روس، امریکہ سمیت یورپین جہاز بھی خرید رہا۔ پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ وہ مختلف ممالک سے یہ سامان خریدے اور اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنا سکے۔ انڈیا نے جب S-400 دفاعی نظام لیا، اس وقت سے ہی پاکستان کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ میزائل حملے روکنے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم ناگزیر ہے، اور اب اسرائیل کی ممکنہ جلگار کے خوف کے پیش نظر پاکستان نے روس سے ایئر ڈیفنس سسٹم مانگا، جس کے لیے رشیا نے حامی بن لی ہے۔ اب یہ دفاعی نظام نصب ہونے کے بعد پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اسرائیل ہو یا بھارت، کسی کو بھی پاک سرزمین پر میلی نگاہ ڈالنے کی جرت نہیں ہو سکے گی، اور اگر پھر بھی کسی نے یہ غلطی کی تو اس کو ایسا دندان شکن جواب ملے گا کہ اس کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔